ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب سے مناجات کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص نے آواز دی، اے اللہ کے کلیم میرے پاس آئیے۔ آپ نے آواز سنی تو اس طرف چل پڑے، دیکھا کہ ایک شخص ہے ایسے ریت سے پردہ کیے ہوئے ہے، جسم اس کا ننگا ہے اور آس پاس ریت جمع کر کے وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کہنے لگا حضور پہلے تو معذرت یہ ہے، مجھے خود آپ کے پاس آنا چاہیے تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن میری مجبوری اور معذوری یہ ہے کہ میرے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، میں نے اس ریت سے پردہ کر رکھا ہے۔ آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ کے حضور عرض کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی دنیا سے اور اپنی نعمتوں سے عطا کر دے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ کے حضور عرض کر دوں گا۔ اللہ کے حضور پیش ہوئے، مناجات ہوئی تو اس بندے کی عرض بھی پیش کر دی۔ اللہ نے جواب دیا، اے پیارے کلیم وہ جس حال میں ہے وہ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے، اس کے لیے کون سا حال بہتر ہے، اس کے لیے دولت بہتر ہے، اس کے لیے تنگی بہتر ہے، اس کے لیے خوشحالی بہتر ہے۔ چونکہ سارے تو حضرت عثمان غنی نہیں ہیں کہ دولت آئے وہ کوئی محلات بناتے جائیں، سارے عثمان غنی نہیں ہیں کہ خدام پہ خرچ کریں، غلاموں کو آزاد کرانے پہ خرچ کریں، اسلام کی نشر و اشاعت پہ خرچ کریں، وہ مساجد پہ خرچ کریں، وہ غریبوں پہ خرچ کریں، مسکینوں پہ خرچ کریں۔ جب کہ سالی آئے تو جناب والا اونٹوں کی قطاریں، آپ یہ کہہ کر جناب والا تاجروں کو جواب دیں، مجھے تم سے کئی گنا زیادہ، تم تو 2 گنا مجھے جناب والا منافع دینے کے لیے تیار ہو، میں ایک ایسے تاجر سے میں نے سودا کر لیا ہے جو دنیا میں 10 گنا دے گا اور آخرت میں 70 گنا دے گا۔ اور وہ پھر جناب والا گندم کے جو بوریاں ہیں، بورے ہیں، وہ جناب والا لوگوں کے لیے کھول دے، بھئی یہ اونٹ جو ہیں آئیں اور ضرورت مند جتنا لے سکتے ہیں جناب والا اناج لے جائیں۔ سارے حضرت عثمان غنی نہیں ہیں۔ بہرکیف دوستو، اللہ پاک نے فرمایا میں جانتا ہوں، رہنے دو۔ مولا اس نے فریاد کی تھی، میں نے تیرے حضور عرض کر دی ہے تو مہربانی فرما۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ کہتے ہو تو ہم اس کو دولت دے دیتے ہیں، لیجئے سنیے۔ آپ واپس آئے اور آپ نے فرمایا تجھے خوشخبری ہو، تیری عرض ہم نے اللہ کے حضور عرض کر دی ہے، قبول ہو گئی ہے، تجھے دولت مل جائے گی۔ اللہ نے اسباب پیدا کر دیے، خوشحال ہو گیا۔ تو جب خوشحال ہو گیا، پیسہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ سنیے، اب وہ شراب نوشی کی طرف آ گیا۔ شراب نوش ہوتا ہے وہ پھر بدکار بھی بن جاتا ہے، نہ ملے تو پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے۔ اب شراب نوشی، ظلم، چوریاں، ڈکیٹیاں، پتہ نہیں کیا کیا، رسہ گیری، حتیٰ کہ وہ پھر گرفتار ہو گیا، قتل کی صورت میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ اتفاق سے حضرت موسیٰ کلیم گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا تو فرمایا یہ تو وہی شخص ہے۔ آپ نے فرمایا اے تو وہی شخص ہے جس نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ سے کہو، عرض کرو وہ مجھے دنیا دے دے، اے تو وہی شخص ہے؟ کہنے لگا ہاں حضور وہی میں بد نصیب ہوں، جس حال میں مجھے رب نے رکھا تھا وہ حال بہتر تھا،
میں نے زیادہ دولت مانگ کر اپنے لیے مسائل کھڑے کیے، میں دنیا کے نشے میں مخمور ہو گیا تھا، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے رب کی پہچان نہ رہی، رسول کی پہچان نہ رہی، مجھے آخرت یاد نہ رہی، میں شراب و کباب کی طرف آ گیا، میں حرام خوری کی طرف آ گیا، اور میں گندگی کی طرف آ گیا، میں نے قتل و غارت، ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا۔ آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بے دین ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں۔